اگر لڑکی کے لیے کوئی ہمکف مل جائے، شرعن بھی اور عرفن بھی، یعنی شرع بھی کہے یہ اس کا ہمکف ہے اور عرف عام بھی کہے یہ اس کا ہمکف ہے، ہمکف یعنی اس کا برابر ہو لڑکا جو ہے، مثلا ایمان میں، عقیدے میں اور سوشل سٹیٹس میں بھی تقریباً عرف کہے کہ یہ اس کا ہمکف ہے، شرع بھی کہے اس کا ہمکف ہے۔ باہر یہ ایک لمبی بحث اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب ہم کہتے ہیں ہمکف ہے تو یعنی اس کے لائق ہے۔ اگر عرف میں بھی شرع میں بھی لڑکی کے لیے ایک ہمکف لڑکا مل جائے لیکن ولی کی مخالفت بیجا ہے، یعنی وہ بیجا مخالفت کرتا ہے اور غیر معقول ریزنز پیش کرتا ہے، دیکھیں اس صورت میں ہمکف بھی موجود نہ ہو۔ ممکن ہے کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے، لڑکی کے سامنے کوئی ہمکف بھی نہ مل جائے، سٹیٹس ایسا ہے، لیکن ایک لڑکا مل گیا جو اس کے لیے ہمکف ہے، عرفن بھی شرعن بھی، اور دوسرا ہمکف بھی ممکن ہے موجود نہ ہو، لیکن والد یا دادا جو ہے وہ اس کی بیجا مخالفت کرتے ہیں، نامعقول مخالف کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جو لڑکی ہے وہ بغیر اذن کے شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ دوسرا مورد ہے، یہ مسئلہ بھی تمام فقہاء کے نزدیک بیان ہوا ہے۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ ولی شرعی غائب ہو، یہاں بھی اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ غائب ہو سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر ایسے سفر پہ چلا جائے کہ پلٹنا ممکن نہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کا، لڑکی کا باپ مثلا کسی ایسے سفر پہ چلا جائے، ملک میں چلا جائے، واپس پلٹنے کی خبر نہ ہو، سال گزر گئے ہو، لیکن لڑکی بڑی ہو گئی ہے، بالغ ہو گئی ہے، رشیدہ ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اب اس نے شادی کرنی ہے، اجازت لینا ممکن نہیں ہے، ولی شرعی تک رسائی ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ منتظر بیٹھے نہیں۔ یہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ یہ لڑکی رسائی نہ ہونے کی صورت میں بغیر اجازت کے شادی کر سکتی ہے، طبعا وہ شرائط اور قواعد و ضوابط کے اندر ہمکف ہو۔ چوتھا مورد ولی شرعی دیوانہ ہو، ولی شرعی موجود ہے لیکن وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو اس صورت میں لڑکی باقرہ بغیر اجازت کے، شرعی ولی کی اجازت کے شادی کر سکتی ہے، کیونکہ دیوانے کی، پاگل کی جو اجازت ہے یا اس کا جو حکم ہے وہ یعنی معقول شمار نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یہاں بھی شریعت فرماتی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ولی شرعی کی اجازت جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ پانچواں مورد جہاں پہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے سفی اور بیوقوف ہو، یعنی ولی شرعی موجود ہے لیکن وہ سفی ہے، پاگل یا دیوانہ نہیں بلکہ وہ سفی ہے یعنی بیوقوف ہے۔ دیکھیں دیوانے اور بیوقوف میں فرق ہوتا ہے، دیوانہ اصل اس کی عقل، اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، وہ عرف عام میں واضح ہے، لیکن سفی اور بیوقوف اس کے پاس عقل ہے لیکن عقل کے استعمال میں مشکل ہے، بیوقوف ہے، دیوانہ ہے۔ ہم کیسے پہچانے کہ یہ دیوانہ یا یہ بیوقوف ہے یا سفی ہے؟ دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ اپنے مال میں کیسے تصرف کرتا ہے، اس کا اپنا مال ہے، وہ کیسے تصرف کرتے ہیں۔ اگر وہ غیر معقول طریقے سے تصرف کرتا ہے تو اس صورت میں بےہودہ طریقے سے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو کہیں گے یہ سفی ہے، بیوقوف ہے۔ اگر ولی شرعی موجود ہو لیکن بیوقوف ہو، سفی ہو، تو اس صورت میں بھی یہ جو باکرہ لڑکی ہے یہ اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے۔ چھٹا مورد، بعض فقہاء کے نزدیک لڑکی اگر باکرہ ہو لیکن رشیدہ ہو، نہ فقط باکرہ، بالغ ہو اور رشیدہ ہو، اس صورت میں ہم کیسے پہچانے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ بالغ بھی ہے اور رشیدہ بھی ہے؟ تو یہاں فقہاء فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنی مصلحت اور مفسدے کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اپنی مصلحت اور مفسدے کو پہچان سکتی ہے، اگر اس کی عقل اور فہم اجتماعی کامل ہو چکی ہے تو اس کو بالغ رشیدہ لڑکی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ لڑکی بغیر اجازت کے نکاح کر سکتی ہے، لیکن میں نے کہا یہ بعض فقہاء کے نزدیک ہے، لیکن یہاں بھی اگر آپ رہبر معظم یا آغا سستانی کا فتویٰ دیکھیں تو وہ اجازت نہیں دیتے ہیں، اگرچہ لڑکی باکرہ اور رشیدہ ہو۔ ان کے مطابق بنا بر احتیاط واجب اگر لڑکی باکرہ اور رشیدہ ہے تب بھی اذن ولی شرعی شرط ہے،
لیکن بعض فقہا کہتے ہیں یہاں تکلیفاً اس نے گناہ کیا ہے، یعنی اگر بغیر اجازت کے لڑکی بالغ رشیدہ شادی کرے، اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن عقد صحیح ہے، یعنی اس نے صرف گناہ کیا، اس سے مراد تکلیف ہے، اس نے گناہ کیا ہے لیکن عقد جو ہے وہ صحیح ہے، باطل نہیں ہے۔ لیکن دوسرے فقہا کے نزدیک صرف گناہ نہیں بلکہ عقد ہی باطل ہے۔ تو یہاں بعض فقہا کے نزدیک اگر لڑکی باکرہ ہو، رشیدہ ہو، تو یہاں اذن کی ضرورت نہیں ہے، اگر بغیر اذن کے شادی کرے تو وہ عقد صحیح ہے اگرچہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یہاں 6 موارد ہو گئے۔ اگر اس کا ہم خلاصہ بیان کریں کہ وہ موارد جہاں پہ لڑکی جو ہے بغیر اذن ولی شرعی شادی کر سکتی ہے، وہ ٹوٹل 8 موارد بن جاتے ہیں۔ 2 موارد ہم نے بیان کیا، مطلقہ اور بیوہ۔ یہاں پہ بالکل شرط نہیں ہے، یہ تمام فقہا کا اتفاق ہے اس میں، چاہے عقد دائم ہو یا عقد مؤقت ہو، یہاں پہ شرط نہیں ہے، لڑکی خود نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے بغیر اذن ولی شرعی کے۔ اور جو 6 موارد بیان کیے وہ صرف باکرہ لڑکی کے لیے تھے۔ باکرہ لڑکی کے لیے 6 موارد ہیں، ان موارد میں اذن ولی شرعی شرط نہیں ہے، یعنی ولی شرعی کی اجازت شرط نہیں ہے اور لڑکی نکاح کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ٹوٹل 8 موارد ہو گئے۔ ان موارد میں لڑکی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ آخر میں بیان کرتا چلوں، بالفرض اگر کوئی لڑکی جو کہ باکرہ ہے ولی شرعی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، چھپ کے نکاح کرے، جیسے بھی نکاح کرے وہ نکاح کرتی ہے، تو یہاں اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ اور یہ موارد ہمیں معاشرے میں پیش آتے ہیں، ہو جاتا ہے لڑکا لڑکی آپس میں پسند کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ چھپ کے شادی کر لیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا مورد پیش آئے، یہاں پہ بات باکرہ لڑکی کی ہے، اگر وہ چھپ کے نکاح کرے تو کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ 3 صورتیں ہیں۔ اگر یہ لڑکی شادی کرے بغیر اذن ولی شرعی کے، باکرہ لڑکی، تو یہاں پہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، اگر آپ اس عقد کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، درست کرنا چاہتے ہیں، تو جا کے ولی شرعی سے اجازت لے لیں، یعنی والد یا دادا کو راضی کریں۔ اس صورت میں یہ عقد جو واقع ہوا ہے بغیر اذن کے، یہ صحیح ہو جائے گا اور یہ آگے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یا یہ طریقہ ہے، یا دوسرا طریقہ، اگر عقد مؤقت ہے تو اس صورت پہ لڑکا لڑکی کے لیے مدت کو بخش دے، مدت کو بخش دے گا تو یہ جدا ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر یہ عقد دائمی ہے تو اس صورت میں یہ جدا ہو جائیں گے آپس میں، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی، جدا ہو جائیں گے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر بغیر اجازت کے کسی نے شادی کی ہے، یعنی اذن ولی شرعی کی اجازت کے بغیر شادی کی ہے اور اس شادی پہ باقی رہنا چاہتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شرعی ولی کو راضی کریں۔ یہ جو قید ہے یہ صرف لڑکی کے لیے ہے، لڑکے کے لیے نہیں ہے، چونکہ لڑکی کا جو مرحلہ ہے یہ بڑا حساس ہوتا ہے، یعنی شریعت باکرہ لڑکی پہ ایک خاص نظر رکھتی ہے مطلقہ اور بیوہ کی نسبت، اور باکرہ لڑکی کے لیے خاص احکام جو ہم نے بیان کیے، یہ فقہا نے بیان کیے ہیں، یہ موجود ہیں۔ اسی وجہ سے باکرہ لڑکی کی اہمیت اور اس کی عزت اور احترام اور اس کے جو مسائل مستقبل میں پیش آنے والے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے اس کے لیے خاص احکامات بیان کی ہیں۔ تبھی لڑکی اگر باکرہ تو ہو، اس کے لیے یہ خاص احکام بیان ہوئے ہیں۔ جیسے اگر لڑکی مثلا 20 سال کی ہو یا 18 سال کی ہو، 15 سال کی ہو، اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، یہ اپنی مصلحت اور مفسدہ نہیں پہچان سکتی، اس کی جو عقل اجتماعی ہے یا فہم اجتماعی ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا، یہ اپنا اچھا برا، آگے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے، جہاں یہ لڑکی جا رہی ہے وہ کیسے لوگ ہیں، مستقبل میں مثلا کیا ہوگا اس کے ساتھ، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ مد نظر رکھ کر شریعت باکرہ لڑکی کے لیے یہ احکامات بیان کرتی ہے۔ لہٰذا باکرہ لڑکی کے یہ احکامات انتہائی اہم ہیں۔ سوائے ان موارد کے جو بیان ہو چکے ہیں، لڑکی بغیر اذن ولی شرعی کے شادی کر سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جو موارد ہیں وہاں اصلاً لڑکی شادی نہیں کر سکتی۔ اگر یہ بغیر اجازت کے شادی کرے گی، نکاح کرے گی اور بعد میں راضی نہ کرے تو یہ عقد ہی باطل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔